ہر خاندان کا اپنا اپنا سوچنے کا نظریہ ہوتا ہے۔ ہمارے خاندان والوں کی سوچ تھی کہ ڈاکٹرز اچھے نہیں ہوتے اور ان کا مقصد صرف پیسہ بنانا ہے، انہیں انسانی ہمدردی نہیں ہوتی۔ اگرچہ میری سوچ ان سے مختلف تھی، میرے نزدیک ہر انسان کا اپنا کام ہے اور وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ میرا نام مریم ہے، میرے شوہر ایک ڈاکٹر تھے، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے یہ مسائل اپنے شوہر کو نہیں بتائے تھے، کیونکہ میں جس خاندان سے آئی تھی وہاں ڈاکٹروں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ میری امی کا کہنا تھا کہ یہ ڈاکٹر انسانوں کو دوائیوں کے نام پر مختلف کیمیکل پلاتے ہیں جن سے ان کا جسم مزید خراب ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ جعلی حکیموں اور عاملوں پر انحصار کرتے تھے اور ہر بیماری کے علاج کے لیے انہی سے ہی رجوع کرتے تھے۔ ہم جادو ٹونا اور تعویذوں سے علاج کروایا کرتے تھے، اس لیے میں اپنے شوہر کو بھی اپنا مسئلہ بتانے سے قاصر تھی۔ میری امی تو میری شادی کسی ڈاکٹر سے کرنے کو تیار ہی نہیں تھیں، مگر چونکہ وہ بہت زیادہ امیر تھے اس لیے امی نے ہاں کر دی۔ شادی کے بعد سب اچھا تھا، لیکن پھر اچانک کی رات کو میں تکلیف میں مبتلا ہونے لگی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میری تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ سارا دن مجھے اس درد کا ذرا بھی احساس نہ ہوتا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوتی تھی اور شام ہوتے ہی اب اتنی تکلیف بڑھ جاتی تھی کہ اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا۔ میرا شوہر بہت ہی اچھا انسان تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور چھپ چھپ کر مجھ پر نظر بھی رکھتا تھا۔ کبھی کبھار میں پوچھتی کہ آپ مجھ پر چھپ چھپ کر نظر کیوں رکھتے ہیں، تو وہ کہتے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ میں بھی تمہارا خیال رکھوں جب تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ میں بہت خوش ہوتی اور خود کو دنیا میں سب سے خوش نصیب سمجھتی تھی۔ اور پھر ایک دن میرے شوہر میرے پاس آئے اور ایک بہت ہی عجیب و غریب بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تمہیں رات کو جسم میں بہت درد ہوتی ہے، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شوہر کی یہ بات سن کر میرا دل دہل سا گیا تھا۔ میں نے اپنی طبیعت کے خراب ہونے کے بارے میں صرف اپنی امی کو بتایا تھا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارا علاج کروں گا اور تم پہلے کی طرح بالکل تندرست ہو جاؤ گی۔ میں تو پریشان تھی کیونکہ میرا تو ڈاکٹروں پر یقین ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر تو یہ بات کہہ کر چلے گئے تھے اور میں سارا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ نہ جانے میرا شوہر مجھے کون سی دوائی دے گیا اور اس سے نہ جانے کیا ہوگا۔ رات ہوئی تو میرا شوہر اپنے کام سے واپس آیا اور مجھ سے آ کر کہنے لگا، میں تمہارے لیے یہ انجیکشن لایا ہوں، اس سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں پہلے تو گھبرائی، مگر میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے اس کی بات مان لی اور انجیکشن لگوانے کے لیے راضی ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے لیٹنے کو کہا اور پھر مجھے انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگا تو میرے جسم میں عجیب سی کھلبلی سی مچنے لگی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا جسم کا ایک ایک حصہ حرکت کر رہا ہو۔ مجھے عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا، درد تو جیسے ختم ہی ہو گیا تھا اور پھر اسی سکون میں مجھے نیند کا بھی احساس ہونے لگا۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا کیونکہ پھر میں سو چکی تھی۔ اگلی صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں بہت ہی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ آج بہت ہی دنوں بعد میں ساری رات کے لیے سوئی تھی، ورنہ طبیعت کی خرابی کے باعث سونا بھی محال ہو گیا تھا۔ میں نے نماز پڑھی اور رب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ شکر ہے اس انجیکشن کی وجہ سے کوئی غلط اثر نہیں ہوا بلکہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ صبح میرے شوہر نے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ اب میں کافی بہتر ہو گئی ہوں۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اب ہر رات ایک انجیکشن لگایا کرے گا اور اس نے مجھے سختی سے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے اور انجیکشن لگوانے سے پہلے میں کبھی نہیں سوؤں گی۔ میں نے اس کی بات پر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب روز ایسا ہی ہونے لگا۔ میرا شوہر مجھے ہر روز ایک انجیکشن لگا دیتا اور پھر اس انجیکشن کی وجہ سے میرے جسم میں ہونے والا درد ختم ہو جاتا۔ نہ صرف درد کم ہوتا بلکہ مجھے سکون بھی محسوس ہونے لگتا اور پھر اسی سکون سے مجھے اتنی گہری نیند آتی کہ دوبارہ ساری رات میری آنکھ نہ کھلتی۔ صبح فجر کے وقت آنکھ کھلتی اور میں بہت ہی بہتر محسوس کر رہی ہوتی۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور 1 سال ہو گیا تھا مجھے وہ دوائی استعمال کرتے ہوئے۔ اس سارے عرصے میں میں نے اپنے والدین کو یہ بات کبھی نہیں بتائی کہ میں کوئی دوائی استعمال کرتی ہوں۔ ایک دن میری امی مجھ سے ملنے میرے گھر آئیں۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں میری امی وہ انجیکشن نہ دیکھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو میری امی غصے میں آ جاتی اور میرے شوہر سے پوچھتی کہ وہ مجھے یہ دوائی کا زہر کیوں لگاتا ہے۔
میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میری امی اسی کمرے میں بیٹھی تھی جہاں وہ انجیکشن پڑا تھا۔ پھر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے کسی کام سے امی کو کمرے سے باہر بلایا اور امی کو باہر چھوڑ کر خود کمرے میں جا کر وہ انجیکشن اٹھا لیا اور پھر اسے کسی اور جگہ چھپا دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ آخر کار امی کو پتہ نہیں چلا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور جب بھی امی یا ابو یا میرے میکے سے کوئی بھی آتا میں انجیکشن کو چھپا دیتی۔ یوں یہ راز کھلنے سے بچ گیا۔ میرا شوہر اس انجیکشن کے معاملے میں کافی سنجیدہ تھا۔ اگر کبھی اس کے آنے سے پہلے میری آنکھ لگ جاتی تو وہ چلانا شروع کر دیتا، حالانکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور کبھی غصے میں بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن بات جب انجیکشن کی ہوتی تو وہ غصے میں آ جاتا۔ میں بہت حیران ہوتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے اس کی وجہ بتا دی، جسے سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے خود سے یہ پوچھا کہ کوئی کسی کو اتنا بھی چاہ سکتا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کی بیماری مزید بڑھ جائے، اور اسی لیے وہ ہر رات اسے انجیکشن لگانے کے لیے اتنا پرجوش ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد میرے شوہر کے لیے میری محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک دن میرے پھوپھا مجھ سے ملنے میرے گھر آئے تھے۔ میں نے انجیکشن کو فریج میں چھپا دیا تاکہ پھوپھا اسے نہ دیکھ لیں۔ پھوپھا سارا دن میرے گھر رہے اور پھر عصر کے وقت چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں فریج سے وہ انجیکشن نکالا اور اسے واپس اس کی جگہ رکھنے گئی، لیکن جو ہی میں نے اسے وہاں رکھا وہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا اور نیچے گر گیا۔ تھوڑا سا انجیکشن زمین پر گر گیا تھا۔ میں نے اسے ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ خیر میں نے اسے واپس اس کی جگہ پہ رکھا اور پھر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو میرا شوہر آیا تو انجیکشن کی بوتل میں کم انجیکشن دیکھ کر وہ بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ باقی کا انجیکشن کہاں ہے؟ تو میں ڈر گئی اور شوہر کو بتا دیا۔ وہ چیخنے لگا اور کہنے لگا، یہ بوتل کتنی مہنگی ملتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں صرف تمہاری محبت میں یہ بوتل منگواتا ہوں اور تمہیں انجیکشن لگاتا ہوں۔ مجھے ڈانٹنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے انجیکشن لگایا اور میں پھر سو گئی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو بہت پرسکون تھی، لیکن ایک بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے ایک انجیکشن کے لیے اتنا کیوں ڈانٹا۔ لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ مجھے محبت بھی تو بہت کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور پھر روزے آ گئے۔ چھوٹی عید بھی گزر گئی۔ بڑی عید سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ گھر کی مکمل صفائی کر لوں، اور اسی لیے ایک دن جب میرا شوہر کام پر چلا گیا تو میں نے گھر کی ساری صفائی کا سوچ لیا۔ میرے شوہر نے مجھے گھر کے زیادہ کام کرنے سے منع کر رکھا تھا، اس لیے نہ تو میں رمضان میں صفائی کر سکی اور نہ چھوٹی عید پر۔ میں نے سارے گھر کی صفائی کی، ایک کمرے کا سامان دوسرے میں ڈالا اور پھر اسے صاف کر کے واپس اس میں رکھ دیا۔ اب آخری کمرہ بچا تھا جس میں انجیکشن رکھا تھا۔ میں نے کمرے کا سامان اٹھا کے دوسرے میں رکھا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے میں کپ کپا کر رہ گئی۔ جو ہی میں نے اس انجیکشن کی بوتل کو پکڑا اور رکھنے لگی تھی، وہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا اور زمین پر گر گیا۔ میری جان نکل گئی تھی کیونکہ میرے شوہر نے پچھلی بار مجھے بہت ڈانٹا تھا۔ انجیکشن کی بوتل زمین پر گری اور ٹوٹی نہیں تھی، لیکن بہت سارا انجیکشن ضائع ہو گیا تھا۔ اب بوتل میں صرف تھوڑا سا انجیکشن بچا تھا۔ میرے جسم سے تو جیسے روح ہی نکل گئی تھی۔ جب میرے شوہر کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ کافی دیر میں سوچتی رہی کہ کیا کروں، کیونکہ واپس آ کر میرا شوہر تو مجھ پر بہت غصہ کرنے والا تھا۔ پھر میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے اس انجیکشن کی بوتل میں پانی بھر دیا اور اسے اتنا ہی بھر دیا جتنی وہ پہلے تھی۔ اب مجھے سکون تھا کیونکہ وہ اب انجیکشن جیسا لگ رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ میرے شوہر کو اب پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے انجیکشن کی بوتل میں سے سارا انجیکشن ضائع کیا ہے۔ رات کو میرا شوہر آیا۔ میں تھوڑی ڈری ہوئی تھی کہ کہیں میرے شوہر کو اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ یہ انجیکشن نہیں، پانی ہے۔ میرے شوہر نے انجیکشن پکڑا اور پھر مجھے ٹیکا لگا دیا۔ میں خوش تھی کہ شکر ہے کہ اسے علم نہیں ہوا اس بات کا کہ میں نے اس میں پانی ڈال رکھا ہے۔ انجیکشن لگنے کے بعد میں انتظار کرتی رہی، مجھے اب نیند آئے گی، مگر اب نیند نہیں آئی۔ مجھے تو آج نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ میں کافی حیران تھی۔ مجھے جسم میں درد بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ روز انجیکشن کے بعد میں سو جایا کرتی تھی، مگر آج میں جاگ رہی تھی، لیکن آنکھیں بند کیے لیٹی رہی کہ شاید اب نیند آ جائے۔ آدھی رات کے وقت میرا شوہر بستر سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں کافی حیران ہوئی کہ میرا شوہر کہاں گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید واش روم گیا ہوگا۔ میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔
جب زیادہ دیر ہوئی وہ نہ آیا تو میں پریشان ہوئی اور میں اٹھ کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں باہر گئی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت سی آوازیں دی مگر اس نے کسی بھی آواز کا جواب نہ دیا۔ دیتا بھی کیسے کیونکہ وہ گھر میں جو نہیں تھا۔ میں حیرانی اور پریشانی میں واپس آ گئی۔ صبح فجر کے وقت میرا شوہر گھر واپس آیا تھا اور میں اس سب کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی تھی تاکہ میرے شوہر کو لگے کہ میں سو رہی ہوں۔ میں سارا دن بہت پریشان رہی تھی۔ میری ایک سہیلی کا گھر میرے گھر کے پاس تھا۔ میں اس کے گھر گئی اور ساری بات اسے بتائی۔ میری سہیلی نے میری بات سنی اور کہنے لگی کہ یہ بات تو سچ ہے، تمہیں رات کو نیند اسی انجیکشن کی وجہ سے آتی تھی اور آج نہیں لگایا تو نیند نہیں آئی اور تمہارے جسم کی درد بھی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن تمہارا شوہر رات کو کہیں گیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں یہ تمہارا شوہر جان بوجھ کر کرتا تھا؟ میں نے اپنی سہیلی کو بہت ڈانٹا اور اسے لڑ کر گھر آ گئی۔ رات کو پھر میرے شوہر نے مجھے انجیکشن لگا کر سلایا مگر میں سوئی نہیں تھی۔ نصف رات کو وہ پھر بستر سے اٹھا اور کہیں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اٹھی تاکہ دیکھوں کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ میرا شوہر کمرے سے نکلا اور پھر گھر کی پچھلی جانب سٹور روم یعنی کہ گودام میں چلا گیا۔ میں چھپ چھپ کر اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اتنے دھیرے سے قدم اٹھا رہی تھی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا کہ میں پیچھے آ رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو اتنی رات میں گودام میں کیا کام ہے۔ اس نے گودام کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ میں باہر کھڑی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ نہیں آیا تھا تو میں حیرت زدہ ہو گئی۔ پھر جب زیادہ دیر ہو گئی تو میں نے گودام کا دروازہ کھولا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور سٹور روم کے اندر چلی گئی۔ اندر تو پرانا کار کباڑ پڑا تھا۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا۔ یہاں تو کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ اسی شش و پنج میں مبتلا میں کسی چیز سے ٹکرائی اور میرے پیروں میں سے ایک چادر زمین سے ہٹ گئی۔ چادر ہٹی تو میں نے زمین پر جو چیز دیکھی وہ دیکھ کر میں گھبرا کر رہ گئی۔ وہاں ایک خفیہ دروازہ تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو نیچے تہہ خانے کی جانب سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ میں حیران رہ گئی تھی، یہ سب کیا ہے؟ پھر کچھ سوچ کر میں سیڑھیاں اترنے لگی۔ جب سیڑھیاں اتر کر میں نیچے گئی تو نیچے کا منظر دیکھ کر میں دہل گئی۔ میں نے نیچے اپنے شوہر کو دیکھا جو کچھ آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی اور جلدی سے ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ سامنے ایک بڑا کمرہ تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے گھر کے نیچے ایک کمرہ ہوگا۔ میرا شوہر سگریٹ پی رہا تھا اور ساتھ میں وہ دوسرا آدمی بھی۔ باقی دو آدمیوں نے چہرے پر نقاب چڑھائے ہوئے تھے۔ میں نے آج اپنے شوہر کو پہلی بار سگریٹ پیتے دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ میرا شوہر ان سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ میں ان کی باتیں سننا چاہتی تھی لیکن جس جگہ میں کھڑی تھی وہاں ان کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سب کھڑے ہو گئے تھے اور اس کمرے کے پیچھے کی جانب چلے گئے۔ یہ دیکھ کر میں مزید حیران ہو گئی تھی کہ اس کمرے کے پیچھے بھی ایک کمرہ تھا۔ میں آگے بڑھ گئی اور ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئی تھی اور دروازے کے سوراخ کے بیچ سے اندر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ اندر بہت سارا سونا اور زیورات اور پیسے پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کے پاس اتنا سارا پیسہ کہاں سے آیا۔ پھر میں نے وہاں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میں نے وہاں ایک انسان کو دیکھا جسے ایک کرسی پر رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھر میرا شوہر اور وہ آدمی اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں ڈر کے پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتی تھی مگر نہ بھاگ سکی، اس لیے وہیں چھپی رہی۔ وہ سب کمرے سے باہر نکلے اور پھر دوسرے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ میں بھی واپس جانا چاہتی تھی لیکن مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ اندر کمرے میں جس کو باندھا گیا ہے۔ میں اندر کمرے میں گئی تو وہاں سچ میں کوئی تھا جسے کرسی پر رسیوں سے جکڑا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سیاہ رنگ کا کپڑا بھی تھا۔ میں قریب گئی تو وہ انسان میرے پیروں کی آہٹ سن کر چلانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے مت مارو۔ اس کی آواز خالص زنانہ تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ ایک عورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور واپس بھاگنے لگی تھی مگر اس عورت نے مجھے یہ کہہ کے روک لیا کہ پلیز میری جان بچا لو۔ میں ڈری سہمی سی وہاں گئی اور پھر خدا نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے اس عورت کو رسیوں سے آزاد کیا۔ رسیوں سے آزاد ہو کر اس عورت نے لمبی سانس بھری اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں شوگی ہوں اور پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں ڈاکٹر کی بیوی ہوں اور اپنے شوہر کا پیچھا کر کے یہاں پہنچی ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے مجھے ایک حیرت انگیز بات کہی جسے سن کر میں ششدر رہ گئی۔
اس نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر ڈاکٹر نہیں ہے۔ یہ بات میری روح تک لرزا گئی تھی۔ میں نے غصے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ پھر اس نے مجھے جو بات بتائی وہ مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر ایک ڈاکو گینگ کا سرغنہ ہے اور اس کا 5 لوگوں کا ایک گروپ ہے۔ وہ سب لوگ چوری کرتے ہیں اور لوٹ کا مال جمع کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، وہ یہ سارا مال دوسرے شہروں میں پہنچاتے ہیں۔ یہ سب سن کر میں حیران ہو گئی اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا شوہر تو ڈاکٹر ہے اور میں یہ جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، تم کچھ بھی نہیں جانتی کیونکہ میں بھی اسی گینگ کا حصہ ہوں۔ یہ بات سن کر میں کپ کپا گئی اور میں نے اسے کہا کہ اگر تم اس گینگ کا حصہ ہو تو تمہیں کیوں باندھ کر رکھا ہوا ہے اور تمہیں مار کیوں رہے تھے؟ میری بات سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ پہلے اطمینان سے میری بات سنو۔ پھر وہ مجھے ساری بات سنانے لگی۔ اس نے بتایا کہ ہم سب ڈاکو ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ ہم نہ صرف چوری کرتے ہیں بلکہ زیورات بھی بڑے شہروں میں جا کر بیچتے ہیں، اور اس سب سے ہم بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ پولیس کو ہم پر کبھی شک نہ ہو اس لیے ہم سب نے مختلف بھیس اپنائے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک نرس کا بھیس بدلا تھا اور کلینک کے لیے کسی ایک ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری تھا، چنانچہ تمہارے شوہر کو ہی نکلی ڈاکٹر بنانا پڑا۔ یہ سب ہم اس لیے کرتے تھے تاکہ پولیس کا شک کبھی بھی ہم پر نہ جا سکے۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ پھر ایک دن تم ہماری زندگی میں آ گئی۔ اس روز شاید تم شاپنگ مال میں تھی جب ہم وہاں چوری کر رہے تھے۔ تبھی افضل یعنی تمہارے شوہر کی نظر تم پر پڑی۔ وہ پہلی ہی نظر میں تم پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس دن ہی سے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تم سے شادی کرے گا۔ ایک رشتے کرانے والے کے ذریعے تمہارے گھر رشتہ بھی بھیجا تھا، مگر تمہارے گھر والوں نے لڑکے کے ماں باپ سے ملنے کو کہا، لیکن افضل کے ماں باپ نہیں تھے۔ پھر ہم نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں افضل کی بہن بن کے تمہارے گھر آئی اور یوں رشتہ ہو گیا اور شادی بھی۔ شادی کے بعد افضل کا رات کو چوری کرنا ہم سب کے ساتھ جانا کم ہوتا چلا جا رہا تھا اور ہمیں اس کا بہت نقصان بھی ہو رہا تھا، کیونکہ افضل ہمارے گروپ میں سب سے زیادہ ذہین تھا اور ہم سب بہت پریشان تھے کہ اپنے نقصان کو کیسا پورا کریں۔ پھر ہم سب نے ایک ترکیب سوچی۔ افضل نے ایک ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور تمہیں ایک ایسی دوائی کھانے میں ملا کر دینا شروع کر دی جس سے رات ہوتے ہی تمہیں تھکاوٹ ہو جاتی تھی، اور پھر جب تمہیں تھکاوٹ ہو گئی تو افضل نے اپنا اصل منصوبہ اپنایا اور وہ نیند کا انجیکشن تھکاوٹ کی دوائی کہہ کر روز رات کو تمہیں دینا شروع کر دی۔ افضل تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ چھپ کر رات کو چوری کرتا تھا۔ وہ تمہیں نیند کا انجیکشن سے سلا دیتا اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ تمہارا شوہر رات کو کہیں گیا بھی ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ پھر اس نے حیرت سے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی؟ تو میں نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ تم یہاں اس حال میں کیوں ہو؟ اگر تم ان کی ساتھی تھی۔ تو وہ کہنے لگی، 10 دن پہلے ہمارا ایک جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں نے ان کا گینگ چھوڑ دیا تھا۔ میں اس پیشے سے اکتا گئی تھی اور اب بہتر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں عالم سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر میرے ساتھیوں نے مجھے یہاں بند کر دیا ہے اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ میں کافی حیرت زدہ تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ لوگ اسے روز مارتے تھے اور گینگ میں واپس آنے کو کہتے تھے، مگر وہ ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ اس لڑکی کی ساری بات سن کر میں بہت حیران تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، مگر میں لوگوں کی زندگیاں برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز میں اور شگی پولیس اسٹیشن گئے اور ہم نے ساری بات پولیس کو بتائی۔ رات کو پولیس نے ہمارے گھر کے تہہ خانے پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا شوہر اور اس کے ساتھی وہاں اڈے پر شگی کو نہ پا کر پریشان ہو گئے تھے اور اسی لیے انہوں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن 3 موقع پر پولیس وہاں پہنچ گئی اور اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا کہ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو دھوکے سے حاصل کی ہے۔ پھر پولیس ان سب کو لے گئی۔ اب اس واقعے کو 7 سال گزر گئے ہیں۔ شگی اپنی زندگی میں مگن ہو چکی ہے۔ میرا شوہر آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے اس سے طلاق نہیں لی۔ میں آج بھی اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ عدالت کچھ ماہ بعد میرے شوہر کو چھوڑ دے گی اور پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی اصلی زندگی گزاروں گی۔